بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس MRT۔ آج آپ کو دو مختلف میچز کی اپڈیٹ دینی ہے۔ ایک میچ ہو چکا ہے، ایک میچ کل ہونا ہے۔ آج روایتی حریف انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان دھواں دھار میچ تھا، زبردست میچ تھا جو آسٹریلیا نے جیت لیا، جبکہ دوسرا میچ جو ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونا ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے سپورٹس MRT کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اس سے پہلے تو کبھی میں نے سبسکرپشن کا کہا نہیں ہے، اس لیے میں بھی بھول جاتا ہوں اور آپ بھی شاید بھول جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے میچ کی طرف۔ آج چیمپئنز ٹرافی کا بہت اہم میچ لاہور میں ہوا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہائی سکورنگ گیم تھی۔ یہ پہلے کھیلتے ہوئے بنائے تھے انگلینڈ نے 352 رن، جس میں بین ڈاکٹ کی دھواں دھار سنچری تھی، جس میں انہوں نے 165 رنز کی لمبی اننگز کھیلی۔ جیو روٹ نے بھی اس میں سنچری کی 68 رن بنائے تھے، اور یہ 352 رنز کا جب پہاڑ جیسا سکور کھڑا کر دیا تو لگتا یہی تھا کہ آسٹریلیا شاید اس کے دباؤ میں آ کر جلدی آؤٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آسٹریلیا نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ بہت اچھی ٹیم ہے، اور اس ٹورنمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیورٹ ٹیم ہو سکتی ہے جو چیمپئنز ٹرافی جیتنے دوڑ میں شامل ہے۔ آج آسٹریلیا نے 352 رنز کا جب ہدف دیکھ کے شروع کیا تو دو اہم بیٹسمین، ایک ٹریوس ہیڈ اور کپتان اسٹیو سمتھ، دونوں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، اور یہ لگتا ہے اس طرح تھا کہ آج آسٹریلیا آئے گا پریشر میں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے اپنی رنز کی رفتار بھی برقرار رکھی اور پریشر بھی برقرار رکھا انگلینڈ پہ، اور ان کی بیٹنگ چلتی رہی۔ پہلے اس کے مارنس لیبوشین، اس کے بعد الیکس کیری، اور اس کے بعد تو کمال کر دیا جوش انگلش نے۔ جوش انگلش سے 120 رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے، اور آخری چھکا لگا کے انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ اس دوران میکسویل بھی آگے تھے۔ آخری جب الیکس کیری 69 رن بنا کے آؤٹ ہوئے تو میکسویل نے آ کے 15 بالوں پہ 32 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، اور کچھ اس کا جو اس پہ ذمہ داری تھی، کچھ اس کا کام نمٹا دیا، اس کی مدد کر دی جوش انگلش کی، اور یوں یہ میچ انہوں نے جیت لیا۔ مطلب یہ ایک موقع پہ اس طرح لگتا تھا 5 وکٹوں سے جیت لیا، یہ ایسا موقع لگتا تھا کہ آسٹریلیا کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا، لیکن آسٹریلیا نے نہ صرف یہ میچ جیتا بلکہ اسٹرائک ریٹ بھی برقرار رکھا اور پریشر بھی برقرار رکھا، اور یہ بالکل بھی نہیں لیا کہ 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو اب آہستہ ہو جائیں جیسے ہمارے پاکستان والے کرتے ہیں۔ ہمارے اوپنر میں سے کوئی آؤٹ ہو جائے یا 1 ڈاؤن 2 بندے آؤٹ ہو جائیں تو پھر تو باقی تو ہمارے بیٹسمین تو کچھوا بن جاتے ہیں، کچھوا۔ اور پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 150 سے زائد ڈاٹ بال کھیل کے انہیں خود میچ کو پھنسا دیا تھا، کہ وہ خاص کر جب 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو بابر اعظم نے آ کے بیٹھ جانا ہے، لیٹ جانا ہے آ کے وکٹ پہ کہ نہیں جی بس 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، ذمہ داری بڑی آ گئی ہے۔ تو آسٹریلیا میں ہم نے آج دیکھا کہ ان پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں آئی، جو پیچھے آتا ہے اور اس سے پہلے سے بھی اچھا کھیلتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، آپ نے جب آپ نے یہ اس طرح کی آپ کرکٹ تیز ہو گئی ہے، آپ نے کھیلنا ہے تو آپ نے سٹرائک ریٹ بھی رکھنا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وکٹ پہ آ کے ٹیسٹ میں شروع کر دینا ہے۔ اور اس کا نقصان ہمیں پچھلے میچ میں ہوا جب نیوزی لینڈ سے ہم ہار گئے، تو اسی طرح کی مطلب انہوں نے خود اپنے آپ پہ پریشر ڈال دیا، ڈاٹ بال کھیل کے، اور خاص کر بابر اعظم نے تو نصف سنچری کی، لیکن پورے پاکستان سے باتیں بھی سنی، اتنی سست رفتار بیٹنگ کی۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ آگے اس طرح شاید نہ ہو، کیونکہ آج ایک آسٹریلیا کی جیت کے بعد دوسرا جو روایتی حریف ہے اس پہ پاکستان اور بھارت، ان کے میچ پہ بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان اور بھارت کے میچ پہ آج تیاریاں جاری ہیں، دونوں طرف سے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ کل کا میچ جیتیں گے، لیکن اس میں بڑی اچھی بات کی شبمن گل نے جب آج پریس کانفرنس کی ہے، جو نوجوان بلے باز ہیں انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پہلا میچ ہار گئے ہیں ہموں سے، یہ کوئی عام ٹیم نہیں سمجھتے، ہمیں امید ہے کہ وہ مقابلہ سخت ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں کل سنچری کروں گا۔ تو سنچری کی تو ظاہر سارے جب
اچھے بیٹسمین ہوتے ہیں سنچری کی نیت کر کے جاتے ہیں، اچھے بالر ہوتے ہیں تو وہ ہیٹرک کی اور زیادہ وکٹیں لینے کی نیت سے آتے ہیں، لیکن مقابلہ تب ہوتا ہے جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں۔ کل گراؤنڈ میں دونوں ٹیموں پہ پریشر ہوگا کیونکہ یہ روایتی حریف ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے زبردست میچ ہوتا ہے، دونوں طرف کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان پہ پریشر ہوتا ہے۔ اس پریشر کے حوالے سے آج بات کی ہیڈ کوچ ہیں پاکستان کے عاقب جاوید نے پریس کانفرنس میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کل کے میچ پہ تو بڑا پریشر ہوگا تو اس کے لیے کیا کیا ہے، تو عاقب جاوید نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کل کے میچ پہ تو پریشر ہوگا، پریشر کے بغیر تو میچ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پورے گراؤنڈ کو خالی کر کے باہر بھیج دیں تماشائیوں کو، پاکستان اور بھارت کا میچ پھر بھی ہو تو کھلاڑیوں پہ پھر بھی پریشر ہوگا، کیونکہ دونوں طرف سے جو ان کے شائقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے نہیں ہارنا، یہ کہتے ہیں انڈیا سے نہیں ہارنا، تو ظاہر ہے وہ پریشر تو ہوگا۔ ایک روایتی ریفیں خاص کر بھارت پاکستان پہ نہیں آیا تو یہ ایک ان پہ ایکسٹرا پریشر ہے کہ وہ پاکستان نہ آ کر جب وہ دبئی میں میچ ہار جائیں گے تو ان کو زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا میں، تو یہ پریشر تو کم از کم اس پہ بھی رہے گا انڈیا پہ۔ تو پاکستان پہ جو پریشر ہے وہ پاکستان پہلا میچ ہار کے اب اگلا میچ دبئی کھیلنے گیا ہے، تو اگر کل کا میچ ہار جاتے ہیں تو اگلے چیمپئنز ٹرافی سے وہ ان کے جو امیدیں ہیں وہ ایف این بارٹس پہلے ہی زیادہ ہیں، اور مزید وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا جو ہمارا اکثر ہم کرتے ہوتے ہیں کہ وہ ہار جائے تو یہ جیت جائے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل وہ یہ بھی نہ رہے کوئی اور ٹیم اچھا کھیلے اور وہ آگے نکل جائیں۔ کل بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا پاکستان اور بھارت کے میچ میں، لیکن معمولی سی بارش ہوگی، وہ زیادہ کہتے ہیں کہ میچ ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ کل کے میچ میں اوپننگ میں کل فخر زمان چونکہ ہمارے زخمی ہو کے آؤٹ ہو گئے اب اس پوری چیمپئنز ٹرافی سے، تو اب امام الحق آئے ہیں ان کی جگہ۔ امام الحق بھی اچھا کھیلتے ہیں، انہوں نے ایک سائیڈ میچ میں کراچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف اب بھی 98 رنز بنا کے گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کا سٹرائک ریٹ بھی تقریباً اچھا ہوتا ہے اور اچھا کھیلتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ کل کے میچ میں وہ کریں گے، لیکن اب بابر اعظم سے یہ امید کرنی چاہیے کہ کل جو پچھلی اتنی تنقید کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اب کل کے میچ میں وہ سست رفتار بیٹنگ نہیں کریں گے۔ محمد رضوان کو بھی کل اپنی بیٹنگ کے جوڑ دکھانا پڑیں گے، کیونکہ کل کے میچ میں آپ نیچے سے سکور کریں گے تو اوپر پریشر نہیں جائے گا۔ اگر آپ کل اسی طرح کے پھنس جائیں گے، آپ جلدی آؤٹ ہو جائیں گے تو پیچھے پھر کسی نے آگے پریشر نہیں لینا، کیونکہ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں، اب ایک مرتبہ خوش دل چل چکے ہیں تو اب زیادہ بات نہیں ہے، یہ تو درے کی بندوق ہے، ہو سکتا ہے اگلا میچ نہ چل سکے۔ تو ہمارے کھلاڑی اتنے ہی کارکردگی دکھاتے ہیں، اگلے پہ زیادہ وہ ڈپینڈیبل نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کو ضرورت پڑی ہوگی افتخار بھائی، آپ کو افتخار چاچو یاد آئے ہوں گے۔ افتخار چاچو ایک ہی ہے جو ہمارے ہاں جارحانہ کھیل سکتا ہے، خاص کر جب سائے مجوب اور فخر زمان آؤٹ ہو گئے ہوں اور اس ٹورنامنٹ میں نہ کھیل رہے ہوں تو افتخار کا یہاں کھیلنا بنتا تھا، اس کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو یہ سلیکٹرز نے بہت غلط کیا، جب جنوبی افریقہ کا جو سیریز جیت کے آئی تھی جو ٹیم، اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر اس پہ تجربے کیے، خاص کر وہاب ریاض اور اسد شفیق اور باقی جو پوری ایک ٹیم بنائی ہے سلیکشن کمیٹی کی، جو خود اپنی ان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی تھی ٹیموں میں اور سٹرگل کرتے رہے تھے، ان کے اپنے کارکردگی ایسی تھی۔ اسد شفیق بھی اسی طرح آؤٹ ہوئے، وہاب ریاض بھی آخر میں مارے کھا کے ایک اوور میں 25 رن دے کے آؤٹ ہوئے۔ تو اب وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، اس کے فائدے پہ اب آگے یہ سارے، تو اب میرٹ پہ تو سلیکشن کمیٹی بھی نہیں بنی ہوئی، اور سلیکشن کمیٹی نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ امتحان لیتے رہیں گے سلیکشن میں، سب کو انہیں شامل کرنا ہے، لیکن جو خاص کر نیا ٹیلنٹ آیا ہے ان کو شامل نہیں کرنا۔ اس میں اگر آپ کرتے تو محمد ریرا کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، جس نے ابھی بھی کراچی میں ایک سنچری کی ہے، اس کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ کامران غلام کو کیری آن کرنا چاہیے تھا۔ سعود شکیل کی تو جگہ ہی نہیں بنتی، پتہ نہیں کیوں اسے گھسیڑ دیتے ہیں بیچ میں آ کے۔ کامران غلام اس سے پھر اچھے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ایک انڈر-19 میں ہمارے شاہ زیب کھیلے تھے، بہت اچھا، 2 سنچریاں بھی کی تھی، اور وہ اوپننگ میں بھی اور مڈل آرڈر میں بھی اچھا کھیل سکتے تھے۔ تجربہ نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں انڈیا کی ٹیم تجربے کرتی ہے اور ان کے نوجوان بیٹسمین ایک سے ایک آگے آ رہا ہے، اور آپ ان پہ کوشش ہی نہیں کرتے، آپ انہی پرانوں کو آزماتے ہیں، پھر وہ فیل ہوتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے، اور سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور خاص کر جب ٹیم آپ کی وننگ کمبینیشن بن گیا آپ نے، تو آپ کو تو اسے توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو تو یہ ایج اصل تھا کہ آپ کو آسٹریلیا کو آپ نے آسٹریلیا میں ہرایا،
اس کے بعد جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں ہرایا، تو یہ زمبابوے کو زمبابوے میں ہرایا، 3 سیریز جیت کے آئے تھے ون ڈے کی آپ، اور پھر یہاں آ کے آپ نے پھر ٹیم کی ستیہ ناش کر دی، پھر اکھاڑ پچھاڑ کر دی۔ یہی کہ کیا آپ نے ٹیسٹ میچز میں، آپ کو جتوایا انگلینڈ کے خلاف نعمان علی نے اور ساجد خان نے، اور جب آپ ٹیم لے کے باہر گئے تو ان دونوں کو سلیکشن ہی نہیں کی۔ مطلب یہ اس طرح کی تجربے کرتے ہیں آپ، جب جو اچھا کھیلنے والا ہے پتہ نہیں کس منہ سے آپ اس سے نکال لیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوتا ہے کہ جو ایک وننگ کمبینیشنوں سے کوئی بھی نہیں توڑتا، پتہ نہیں یہ کیا تجربے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے۔ اور کل کے میچ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ہار گیا تو ٹیم کی تو جو ہونی ہے، لوگ سلیکشن کمیٹی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سلیکشن کمیٹی نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں۔ اور سعود شکیل کو تو شامل کر کے بڑا زیادتی کی، آپ دیکھیں کل کوئی معجزہ کرتا ہے سعود شکیل اگر یہ کھلاتے ہیں تو زیادہ تو بہتر ہے نہ ہی تجربہ کریں اس پہ۔ اگر وہ کل معجزہ کرتے ہیں تو زیادہ ویسے اس سے امکان نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیلے، تو لیکن پھر بھی امید تو ہے، ہم پازیٹیو ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی جیت کے لیے پھر بھی ہم دعا گو ہیں، پورا پاکستان آپ دعا گو ہے کہ اللہ کرے جیت جائے۔ جس طرح آج لاہور میں اچھا میچ دیکھنے کو ملا ہے، دبئی میں بھی کل میچ اچھا دیکھنے کو ملے گا۔ لاہور میں تو آج تماشائیوں نے کمال کر دیا، اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا تھا اور چیمپئنز ٹرافی کا ایک ماحول بنا ہے۔ تو دبئی میں تو پہلے ہی ٹکٹ پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں، بڑا ماحول بنے گا، دونوں ٹیموں میں بڑا پریشر ہوگا۔ پاکستان ٹیم میں کیسا کھیلتی ہے، وہاں سے سرخرو ہو کے آتے ہیں یا سر نیچے کر کے آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں آج کیا کرتا ہے پاکستان۔ تو مزید اپڈیٹ کے لیے پھر حاضر ہوں گے میچ کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔